بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبرائیل ان اللہ قد احب فلانا فاحبه فيحبه جبرائیل ثم ينادي جبرائیل في السماء ان اللہ قد احب فلانا فاحبوه فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في أهل الأرض۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جب اللہ کسی سے محبت فرماتے ہیں تو جبرائیل کو آواز دے کر کہتے ہیں کہ اللہ فلاں آدمی سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبرائیل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام آسمان میں آواز لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لہٰذا تم سب اس سے محبت کرو، تو آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور زمین والوں کے دلوں میں اس کی مقبولیت ڈال دی جاتی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث کے الفاظ بھی میں نے پڑھے اور اس کا ترجمہ بھی آپ نے سنا۔ دنیا کو اللہ پاک نے بنایا، اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان قلوب عباد اللہ بین اصبعی الرحمن، کہ بندوں کے دل اللہ کے قبضہ قدرت میں، اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ یقلبها کیف یشاء، اللہ تعالیٰ جدھر چاہتا ہے دلوں کو اس طرف پھیر دیتا ہے۔ عزت اور ذلت یہ ان اختیارات میں سے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں، جیسے زندگی اور موت پر اللہ کا اختیار ہے۔ اللہ جس کو زندگی دینا چاہے وہ جیتا ہے، اور جس کو موت دے دے اس کو دنیا کی کوئی طاقت جلا نہیں سکتی۔ تندرستی اور بیماری اللہ پاک کا اختیار ہے۔ اللہ جس کو چاہے بیمار کر دیتا ہے اور جسے چاہے بیماری سے شفا عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ امیری اور غریبی اللہ کے قبضے قدرت میں، اللہ نے جس کے لیے جو مقدر فرما دیا اس کے لیے وہی فیصلہ اس دنیا میں ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ نے جس کے لیے امیری اور مالداری مقدر کر دی، خوشحالی کا فیصلہ کر دیا، وہ خوشحال اور امیر رہتا ہے، اور جس کے لیے اللہ نے غریبی کا فیصلہ کیا وہ غریب رہے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت اسے مالدار نہیں کر سکتی۔ یہ الگ بات ہے کہ جب اللہ پاک نے دنیا میں کسی کو امیر بنایا تو یہ اس کا اپنا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا و بخشش ہے۔ اور اللہ نے اگر کسی کو غریبی دی اور اس نے اس پر صبر کر لیا، شکوے شکایات نہیں کی، تو اس غریبی کے بدلے میں کل آخرت میدان محشر میں اللہ پاک اس کے لیے ایسا فیصلہ فرمائیں گے کہ دنیا میں جتنے مالدار تھے وہ سب تمنا کریں گے کاش ہم بھی دنیا میں غریب رہتے۔ غریب آدمی مالدار شخص کے مقابلے میں 500 برس پہلے جنت میں جائے گا۔ کتنے سال پہلے؟ 500 سال پہلے۔ اور اس دنیا میں آدمی کو کتنی زندگی ملتی ہے؟ 60-70 سال کی زندگی۔ اور 60-70 سال کی زندگی میں امیری کا زمانہ کتنا رہتا ہے؟ بہت تھوڑا رہتا ہے۔ لیکن اتنی امیری مل جانے کے بعد اگر اس نے اللہ کے حکموں کے مطابق دولت خرچ نہیں کی، سخاوت سے مسکینوں، غریبوں، یتیموں، بیواؤں، ضرورت مندوں کی
مدد کے لیے اس نے اللہ کے دیے ہوئے مال کو استعمال نہیں کیا، جمع کر کر کے رکھتا رہا، تو کل قیامت کے دن یہی مالداری اس کے لیے جنت میں جانے سے رکاوٹ کا سبب بنے گی، اور یہ غریب کے مقابلے میں 500 برس کے بعد جنت میں جائے گا۔ تو امیری اور غریبی اللہ کا فیصلہ ہے۔ اسی طرح عزت اور ذلت اللہ کے قبضے قدرت میں، اللہ جس کو عزت دینا چاہے اس کو عزت ملتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، اللہم مالک الملک، کہ اللہ ہی ہے جو اقتدار کا مالک ہے، حکومت جس کے قبضے قدرت میں ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے اس کو حکومت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو حکومت دیتا ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اور جس کو چاہتا ہے اس کو عزت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ تو عزت اور ذلت بھی اللہ کے قبضے قدرت میں۔ علماء نے ان 4 چیزوں کی صراحت اور وضاحت کی ہے، زندگی اور موت، بیماری اور تندرستی، امیری اور غریبی، عزت اور ذلت اللہ کے قبضے قدرت میں، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے۔ بندوں کی طرف سے سبب کے درجے میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال اگر ہوتے رہتے ہیں تو پھر مرنے والے کے لیے موت بھی خیر کا سبب ہوتی ہے، بیمار رہنے والے کے لیے بیماری بھی درجات کی بلندی کا سبب اور ذریعہ بنتی ہے، غریب رہنے والے شخص کو اس کی غریبی دنیا اور آخرت میں عزت و سکون کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سرخروئی عطا کرتی ہے۔ اور جب آدمی بظاہر عزت کے نقشے نہیں ہیں، بظاہر ذلت کے نقشے ہیں، اور دنیا کسی آدمی کو ذلیل سمجھتی ہے، حالات اس کے ساتھ اس طرح کے ہوتے ہیں، اور آدمی کے اعمال اگر اچھے ہوں تو یہ ذلت اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، بلکہ اس پر اللہ پاک کیا عطا کرے گا آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہو کہ غریب آدمی مالدار کے مقابلے میں 500 برس پہلے جنت میں جائے گا۔ اصل چیز اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہے، جس کو رضا بالقضا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ رضا بالقضا، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا، اچھی بری تقدیر پر راضی رہنا۔ یہ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے، آدمی خود ہمیشہ زندہ نہیں رہتا، تو اس کو جو چیزیں ملتی ہیں وہ بھی عارضی اور وقتی ہوتی، ہمیشہ کے لیے نہیں ملتی۔ زندگی میں ہر لمحے میں تبدیلی آتی ہے، انقلاب آتا ہے، لیکن وہ تبدیلی اور انقلاب جلدی محسوس نہیں ہوتا۔ ایک زمانہ تھا، ہم بچے تھے، صحت کچھ اور تھی، شکل کچھ اور تھی، رنگ کچھ اور تھا۔ جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا ہم بڑے ہوتے گئے، تبدیلی آتی رہی۔ جب آدمی کسی کو کچھ دنوں کے بعد دیکھتا ہے تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ پہلے تو یہ وزندار تھا، ابھی وزن کم ہو گیا، محسوس ہوتا ہے۔ لیکن جن کو روزانہ دیکھتا رہتا ہے اس کو محسوس نہیں ہوتا۔ جو حدیث ابھی میں نے پڑھی ہے، اس حدیث کا ترجمہ آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ نے جن انسانوں کو پیدا فرمایا، اللہ نے انہیں مکلف بنایا کہ وہ ایمان لائیں، اللہ کی ذات و صفات پر یقین رکھیں، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہیں، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے جو طریقہ زندگی انہیں دیا گیا ہے اس کو پیش نظر رکھ کر کے زندگی گزاریں۔ ہم کسی قدم پر آزاد نہیں ہیں،
ہم اپنی مرضی سے جو چاہیں وہ کریں، ہمیں اس کا اختیار نہیں، ہم پابند ہیں، ہم پابند ہیں ایمان لانے کے، ہم پابند ہیں اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کے، ہم پابند ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے۔ آزاد نہیں ہے کہ ہم جو چاہیں کریں، ہم جو چاہیں بولیں، ہم یہ اختیار نہیں رکھتے۔ جو شخص اس بات کو سمجھ لے کہ وہ آزاد نہیں ہے، وہ مختار نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکموں کا پابند ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، دین اور سنت کا پابند ہے، اس کو مان کر کے جو زندگی گزارتا ہے وہ اس دنیا میں چین و سکون کے ساتھ زندگی گزار لیتا۔ لیکن اللہ پاک کی طرف سے اس کے اس عمل پر سب سے بڑی نعمت جو اسے اللہ پاک اس دنیا میں دیتے ہیں وہ صفات قبولیت ہے۔ اس حدیث میں اسی بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خوش ہوتے، اور ظاہر بات ہے اللہ پاک خوش کیسے ہوں گے؟ جب بندہ اللہ کے حکموں کی تابعداری کرے گا۔ اللہ کسی بندے سے اس وقت خوش ہوتا ہے جب بندہ اپنی چاہتوں کو اللہ کی مرضی پر قربان کر دے، اپنی چاہتوں کو حضور کی لائی ہوئی شریعت کے تابع کر دے۔ جب اس طرح بندہ زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے خوش ہوتے، اور جب اللہ پاک خوش ہوتا ہے تو اس بندے سے اللہ محبت کرتے، اور یہ محبت اللہ چھپا کے نہیں رکھتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک جبرائیل کو بتاتے ہیں، جبرائیل کو یہ بات بتاتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اب اللہ کی محبت کے ساتھ فرشتوں کا سردار حضرت جبرائیل اللہ کے حکم کے پابند ہیں اور اس کے خلاف ذرہ برابر بھی نہیں کوئی کام کرتے، تو حضرت جبرائیل بھی اس بندے سے محبت کرنے رکھتے، اور پھر حضرت جبرائیل اللہ کے حکم سے آسمان پر اعلان کرتے کہ فلاں بندہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں، فَأَحِبُّوهُ، تم سب بھی اس سے محبت کرو۔ تو آسمان کی تمام مخلوق اس بندے سے محبت کرنے لگتی، اور پھر اس کے متعلق اللہ پاک کی طرف سے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ وَيُوزَعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ، اور پھر زمین میں اس شخص کے لیے مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ ہر بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جذبات خیر پیدا کر دیتا ہے، جس نے دیکھا وہ بھی محبت کرتا ہے، چاہتا ہے، اور جس نے دیکھا نہیں وہ بھی اس سے محبت کرتا ہے اور وہ بھی اس کو چاہتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں یہ آتا ہے کہ جب بندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کی محبت زمین سے تجاوز کر کے سمندروں تک چلی جاتی ہے، اور پھر سمندروں میں جو مخلوق ہے، جنگلوں میں جو مخلوق ہے، وہ بھی اس سے محبت کرنے لگتی۔ یہ اس زمین کے اور اس کائنات کے نظام کا ایک حصہ ہے۔ دوسری بات، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو یہ مقام عطا کر دے تو یہ اس کا اپنا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا و بخشش ہے۔ اگر کوئی ہم کو سلام کرتا ہے تو ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اگر کوئی ہماری مدد کرتا ہے تو ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اپنا کمال نہیں ہے۔ اگر کسی کے دل میں اللہ نے ہمارے لیے محبت کے جذبات رکھے، کسی کے دل میں ہمدردی کے جذبات رکھے، اور پھر کوئی ہمارے لیے دعا کرتا ہے، کوئی ہمارے لیے کلمات خیر کہتا ہے، کوئی ہماری مدد کرتا ہے، کوئی ہمارے لیے اپنی جان، مال، وقت، صلاحیت صرف کرتا ہے،
تو ہم اس کے شکر گزار تو ہوں، لیکن یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ میں بہت باکمال ہوں۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ یہ تو اللہ کی عطا و بخشش ہے کہ اللہ نے محبت کی، جبرائیل کو حکم دیا، جبرائیل نے محبت کی، فرشتوں میں اعلان کیا، آسمان پر اعلان ہوا، آسمانی مخلوق نے محبت کی، اس کے بعد زمین میں اللہ نے صفات قبولیت کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں جگہ دی۔ یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کی عطا و بخشش ہے۔ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار رہتے ہوئے اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ جب یہ مقام مل گیا ہے تو یہ مقام چھننے نہ پائے۔ آدمی گناہوں سے بچے، آدمی اس بات کی کوشش کرے کہ نیکیوں میں، اعمال خیر میں اور صفات قبولیت میں اضافہ ہوتا رہے، ایسی کوئی بات نہ کہے اور ایسا کوئی کام نہ کرے جس کی وجہ سے یہ چیز متاثر ہو اور اللہ پاک اپنی محبت سے محروم کر دے۔ لڑکیوں کا خوشبو لگانا کیسا ہے؟ جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو خوشبو لگا کر نکلتی ہے، تو کیا ان کا خوشبو لگانا یا اسپرے استعمال کرنا درست ہے؟ خوشبو لگانا منع نہیں ہے، خوشبو لگانا منع نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں خوشبو بہت پسند تھی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے جس میں چاروں خلفائے راشدین بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان فرمایا، حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا کی 3 چیزیں مجھے محبوب بنا دی گئی۔ اور پہلی چیز حضور نے فرمایا الطیب، خوشبو۔ حضور کو خوشبو بہت پسند تھی۔ اور دوسری چیز والمرأۃ الصالحہ، نیک بیوی۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمایا وقرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، یعنی مجھے عبادات محبوب بنا دی گئی، اور عبادات میں سب سے محتم بالشان عبادت نماز۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اتنی لمبی لمبی نماز پڑھتے تھے اور قیام فرماتے تھے کہ قدم مبارک پر ورم آ جاتا تھا، قدم مبارک پر ورم آ جاتا تھا، اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ورم کی زیادتی کی وجہ سے پیر کی جلد پھٹ جاتی تھی۔ اس دنیا میں حضور کو خوشبو پسند تھی، اس لیے خوشبو مرد حضرات بھی استعمال کر سکتے ہیں، خواتین بھی استعمال کر سکتی، لیکن یہ خوشبو مرد حضرات تو کبھی بھی کہیں بھی لگا کے آ جا سکتے۔ ماؤں اور بہنوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بلا ضرورت شرعی و بشری گھر سے باہر نہ نکلے۔ گھر میں رہنا اللہ کو بہت پسند ہے خواتین کے لیے۔ اب اگر کسی ضرورت کے لیے گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو حکم یہ ہے کہ ایسا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے کہ پرائے مرد اس کی طرف متوجہ ہو۔ تنگ کپڑا پہن کر کے نکلنا، کھلے بال لے کر کے نکلنا، بغیر برقعے اور بغیر حجاب کے نکلنا، اسی میں ایک یہ بھی ہے کہ خوشبو لگا کر کے نکلنا۔ جب خوشبو لگا کر کے نکلیں گے تو ظاہر بات ہے جدھر سے گزریں گے ان کو خوشبو محسوس ہوگی، اور اجنبی اور پرائے مردوں تک جب خوشبو جائے گی تو نئی دیکھنے والے بھی پلٹ کر کے دیکھیں گے۔ اس لیے خواتین خوشبو لگا کر گھر سے باہر نہ نکلیں۔ میں نے ایک 4 ویلر خریدی 3 لاکھ روپے کی، اسے 3 مہینے کی مدت پر 3.5 لاکھ روپے کی بیچ دی، تو کیا یہ معاملہ درست ہے؟ درست ہے۔ آدمی اگر نقد کوئی چیز خریدنا چاہے
تو قیمت کم کر کے مطالبہ کر سکتا ہے اور بیچنے والا بیچ سکتا ہے. اور اگر ادھار پر مدت کے ساتھ کسی چیز کو فروخت کر رہا ہے اور قیمت متعین ہو گئی، جیسے اس میں ہے کہ 3 لاکھ روپے کی خریدا اور پھر اسے 3 مہینے کی مدت پر 3.5 لاکھ کی بیچ دیا، تو 3.5 لاکھ رقم طے ہو گئی. اب اگر یہ مدت بڑھ بھی جاتی ہے، یعنی بجائے 3 مہینے کے 4 مہینہ ہو گیا، 5 مہینہ ہو گیا، تو یہ جو قیمت متعین ہے 3.5 لاکھ، اس میں اضافہ نہیں ہوگا تو یہ کاروبار جائز ہے. اور اگر وقت کے ساتھ اس میں اضافہ بھی ہوا کہ 3 مہینے کے لیے 3.5 لاکھ، 4 مہینے کے لیے 3,60,000، 5 مہینے کے لیے 3,70,000، 6 مہینے کے لیے 4 لاکھ، اگر تم 3 مہینے میں پیسہ دیے تو 3.5 نہیں تو ہر مہینہ اضافہ ہوتا رہے گا، اس طرح جائز نہیں. دس درہم کی قیمت کتنی ہے؟ 1 درہم 3.5 ماشے کا ہوتا ہے، اور ماشے اور گرام میں تھوڑا سا فرق ہے. ماشے اور گرام میں وزن میں تھوڑا سا فرق ہے. 12 ماشا 10 گرام ہوتا ہے، 12 ماشا 10 گرام. اگر ہم اس کو لم سم پکڑ لیں تو آپ سمجھ لو کہ 3.5 گرام کا 1 درہم ہوتا ہے. 10 درہم کا وزن کتنا ہوگا؟ ارے بولو نا. لم سم وزن 35 گرام، کتنا؟ 3.5 تولہ. یہ کم سے کم مہر کی مقدار ہے، کم سے کم مہر کی مقدار 3.5 تولہ چاندی. آج چاندی کی قیمت 1000 روپے کے اوپر ہے، 1 تولہ چاندی 1000 روپے کے اوپر. مہر کی کم سے کم مقدار 3.5 سے 4000 روپے. کیا ہم اللہ تعالیٰ سے ایسی دعا کر سکتے ہیں کہ میرا فلاں کام عمل میں آ جائے تو میں شکرانے کے طور پر 40 یا 50 رکعت نماز پڑھوں گا یا پڑھوں گی؟ یہ منت ہے، اور عبادات کی منت مانی جا سکتی ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو نماز پڑھوں گا، میرا یہ کام ہو گیا تو روزہ رکھوں گا، میرا یہ کام ہو گیا تو عمرہ کروں گا، میرا یہ کام ہو گیا تو حج کروں گا، میرا یہ کام ہو گیا تو صدقہ دوں گا، کسی غریب کا گھر بنوا دوں گا، کسی بیمار کی مدد کر دوں گا. جو چیز عبادت ہے اس کی منت مانی جا سکتی، اور جو چیز عبادت نہیں ہے اس کی منت نہیں مانی جا سکتی. کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو بمبئی تک پیدل جاؤں گا. اب بمبئی پیدل جانا کوئی نیکی تھوڑی ہے، کوئی عبادت تھوڑی ہے. تو جو کام عبادت نہیں ہے اس کی منت نہیں مانی جائے گی. اور اس میں یہ ہے نماز کی منت مانی گئی ہے تو اس طرح منت مانی جا سکتی. میرے پاس ایک قرآن پاک ہے جس میں ایک جانب عربی میں قرآن پاک کی آیات لکھی ہے، دوسری جانب اردو میں اس کا ترجمہ. تو کیا صرف اردو کا ترجمہ پڑھا جا سکتا ہے؟ پڑھا جا سکتا ہے اردو کا ترجمہ، اور ترجمہ پڑھنے کا ثواب ملے گا، قرآن کریم پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا. قرآن کریم پڑھنے کا ثواب اس وقت ملے گا جب آپ قرآن کریم کو عربی میں پڑھیں گے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو حنیفہ کس وجہ سے پڑھی؟ کنیت جو ہوتی ہے اس کی کئی وجہ ہوتی.
ایک ہوتا ہے کسی شخص کا نام، جیسے ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے ذاتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ صفاتی نام ہے، جیسے مصطفیٰ ہے، مرتضیٰ ہے، حارث ہے، اور بھی بہت سارے 99 نام ہیں۔ یہ حضور کے نام ہو گئے۔ حضور کی کنیت تھی ابو القاسم۔ کیا تھی؟ ابو القاسم، اور قاسم آپ کے بیٹے کا نام تھا۔ اب کے معنی آتے ہیں باپ کے۔ ابو القاسم کا ترجمہ ہوا قاسم کا باپ۔ کے معنی آتے ہیں ماں کے، جیسے ہانی، ہانی کی ماں، سلمہ، سلمہ کی ماں۔ عربوں کا معمول یہ ہے کہ وہ اپنے نام کے ساتھ کنیت بھی استعمال کرتے ہیں، اور جب کسی کو آواز دی جاتی ہے تو کنیت سے آواز دی جاتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام نعمان ہے۔ کیا نام ہے؟ نعمان۔ والد کا نام ثابت، نعمان ابن ثابت۔ آپ کی ایک صاحبزادی تھی جن کا نام حنیفہ تھا، اسی سے یہ کنیت بنی ابو حنیفہ۔ نام نعمان ہے، کنیت ابو حنیفہ ہے، اور عربوں میں معمول رہا کہ وہ کنیت استعمال کرتے ہیں، اس لیے ابو حنیفہ نام مشہور ہو گیا۔ کنیت کسی عمل کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، کسی کام کی وجہ سے، جیسے ابو ہریرہ۔ ابو ہریرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لائے تو بلی کا بچہ لے کر کے آئے تھے حضرت ابو ہریرہ۔ ان کا نام ابو ہریرہ نہیں تھا، نام کے سلسلے میں اختلاف ہے کہ نام کیا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں عبد الرحمن نام تھا، بعض کہتے ہیں یعقوب نام تھا، الگ الگ اس طرح کی بات ملتی ہے۔ تو نام کچھ اور تھا، لیکن حضور کی مجلس میں ایک مرتبہ آئے تو بلی کا بچہ لے کر کے آئے، تو حضور نے ان کو کہا یا ابا ہر، اے بلی والے۔ ان کو اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اپنی کنیت رکھ لی ابو ہریرہ۔ ہرن کہتے ہیں بلی کو، ہریرہ مانے بلی کا بچہ، ابو ہریرہ بلی کے بچے والا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میاں بیوی تھے۔ ایک مرتبہ کسی بات پر دونوں میں ناراضگی ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ناراض ہو کر کے گھر سے نکل گئے۔ اتفاق سے حضور گھر پہنچ گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات ہوئی۔ حضور نے پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے بتا دیا کہ میرے ان کے درمیان کچھ ناراضگی ہو گئی تو وہ گھر سے نکل کے چلے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے کہ کہاں ہیں حضرت علی کو دیکھنے۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ مسجد میں لیٹے ہیں۔ حضور تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ریت کے اوپر حضرت علی لیٹے ہوئے تھے۔ تو حضور نے فرمایا قم یا ابا تراب۔ ریت پہ لیٹے ہوئے تھے، ریت آپ کے ہاتھوں پر، آپ کے چہرے پر چپک گئی تھی۔ تو حضور نے فرمایا کیا ہے مٹی والے اٹھ۔ تراب کہتے ہیں مٹی کو، ابو تراب مٹی والا۔ تو کنیت اس طرح رکھی جاتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی بیٹی نہیں تھی جس سے ابو حنیفہ انہوں نے کنیت رکھی۔ دونوں قول ملتے ہیں۔ نماز میں جب امام صاحب
قرات کرتے ہیں اور سورہ فاتحہ مکمل کرتے ہیں تو مقتدی آمین کہتے ہیں، امام بھی آمین کہتا ہے۔ سورہ فاتحہ جب مکمل کریں تو آمین کہنا چاہیے، اس میں دعا ہے، اور آمین کا ترجمہ ہے استجب، کہ اللہ تو قبول فرما لے۔ ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، رہنمائی فرما۔ پھر سیدھا راستہ کون سا ہے اس کی تفصیل ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام نازل کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے، تو ہم اس پر کہتے ہیں آمین، اور کہنا چاہیے۔ امام بھی آمین کہتا ہے، مقتدی بھی آمین کہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتے بھی آمین کہتے۔ اس لیے جب جس کی آمین امام اور فرشتوں کے ساتھ ہو جائے گی تو اس کے لیے فضیلت کی بات ہے۔ اس لیے امام کے تابع رہنا چاہیے، امام کے تابع رہنا چاہیے، امام سے آگے بھی نہیں جانا چاہیے اور رک کر کے دیر بھی نہیں کرنی چاہیے، یہ منع ہے۔ بعض لوگوں کو نماز میں دیکھا گیا کہ امام رکوع سے کھڑا ہوا، ابھی امام رکوع میں گیا نہیں، کچھ لوگ جھکنے لگ جاتے، صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ ہم امام کے تابع ہیں، امام ہمارے تابع نہیں ہے، اور ہم تابع ہیں تو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے، اور امام کے تابع ہونے کی وجہ سے ہم تاخیر بھی نہیں کر سکتے۔ بعض لوگوں کو آپ دیکھو گے امام رکوع میں چلا گیا وہ اپنا کھڑے رہتے، پھر اطمینان سے جاتے، امام سجدے میں چلا گیا وہ بیٹھے رہتے، پھر اطمینان سے جاتے۔ امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ تعدیل ارکان کرے، یعنی رکوع اطمینان سے کرے، کھڑا ہو تو اطمینان سے کھڑا رہے، جلدی نہ کرے، سجدہ کرے تو اطمینان سے کرے، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھے تو اطمینان سے بیٹھے، گھائی گردی والی نماز نہ پڑھے۔ تو جب امام آمین کہے تو مقتدی بھی آمین کہے۔ اس نے پوچھا ہے کہ آمین کہنے کے بعد کیا دوبارہ ثم آمین کہہ سکتے ہیں؟ کیا نہیں کہہ سکتے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ عبادات کے معاملے میں ہم تابع ہیں، جیسا ہمیں بتایا گیا ہے ویسا ہی کرنا ہے، اگاؤ نہیں چلنے کا۔ کیا حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک سرخ چاند نظر نہ آ جائے؟ کچھ دنوں پہلے آسمان میں سرخ چاند نظر آیا، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں سرخ چاند والی، اور علامات قیامت سے متعلق جتنی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں وہ ساری علامتیں آئیں گی سامنے، قیامت اس کے بعد ہی آئے گی۔ تکوینی علم کسے کہتے ہیں؟ علم کی الگ الگ قسمیں، ایک علم ظاہری ہوتا ہے، ایک علم لدنی اور باطنی ہوتا ہے، ایک علم شرعی ہوتا ہے، ایک علم تکوینی ہوتا ہے۔ بہت تفصیلی موضوع ہے۔ تکوینی اور علم غیبی لدنی ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا، اور ہر ایک کو اس کا پتہ نہیں ہوتا، یہ تو اللہ کے کچھ مخصوص بندے اور اس کی مخلوق ہوتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یہ علم دیتا ہے۔ کیا لکھا ہے معلوم نہیں، میرے خیال سے ہے، میرے پاس 1700 مٹر ہے،
دانے 10 سال پرانی ہو گئی ہے، جس پر درود پاک پڑھتے تھے، آج بھی وہ مٹر ایک دم اچھی ہے، تو اس مٹر کا کیا کریں؟ ہم اس پر تسبیح پڑھتے رہیں یا پکا کر کے؟ دونوں کر سکتے ہیں۔ آپ تسبیح پڑھتے رہے اس پر، اور کھانا چاہیں تو حلال چیز ہے، پکا کے کھا سکتے ہیں۔ خطبہ کی اذان کا جواب دینا چاہیے؟ نہیں، اس وقت کوئی اذان کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ امام کو اجازت ہے، وہ خطبے کی اذان کا جواب دے سکتا ہے، مقتدی کو نہیں، مقتدی خاموش رہے گا۔ اسی طرح جماعت کے لیے اقامت ہوتی ہے تو اس کا بھی جواب دینا ہے یا نہیں؟ اقامت کا جواب دے سکتے ہیں۔ قضا نماز کی نیت کیسے کرے؟ اگر معلوم ہو کہ میری فلاں دن کی فلاں نماز چھوٹ گئی ہے تو نیت یہ کریں گے کہ کل ظہر کی نماز کی قضا کر رہا ہوں۔ اور اگر یاد نہیں ہے کہ کون کون سی نماز چھوٹی ہے اور کتنی چھوٹی ہے، ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہی ہیں، تو پھر اگر قضا نماز پڑھنی ہو تو نیت یہ کریں گے کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز فجر کی، وہ جو میری زندگی میں آخری باقی ہے۔ مثال کے طور پر 10 نمازیں ہیں، تو 10 نمازوں میں سے فجر کی نماز جو آخری ہوگی وہ جب ہم پڑھیں گے نیت کر کے، تو اب باقی کتنی رہ گئی؟ 9۔ پھر اس میں آخری کون سی رہے گی؟ 9ویں۔ ہم وہ پڑھ لیں گے تو باقی کتنی رہی؟ 8۔ پھر 8ویں کی قضا کریں گے تو وہ پھر جو قضا کریں گے آخری کی تو وہ 8ویں رہے گی۔ تو ایسے قضا ہر نماز کی کریں گے۔ کسی کی کوئی چیز بغیر اجازت استعمال کر سکتے ہیں کیا؟ اس کی اجازت نہیں۔ کسی کی اگر کوئی ذاتی ملکیت ہے، ذاتی استعمال کی چیز ہے، تو اس کو پوچھے اور اجازت لیے بغیر استعمال کرنا درست نہیں۔ ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں، 3 نمبر کے بیٹے کو باپ نے گھر سے نکال دیا ہے۔ بیٹا باپ سے معافی مانگ رہا ہے لیکن باپ معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ باپ کو راضی کرو اور جس وجہ سے گھر سے نکالا گیا ہے اس کی اصلاح کرو۔ کوئی ماں باپ اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا نہیں کرتے، بہت مجبور ہو کر کے یہ قدم ماں باپ اٹھاتے ہیں، تو آدمی کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ ناپاک کپڑے کو پاک کر لیا گیا لیکن اس پر داغ باقی ہے تو کیا حکم ہے؟ داغ باقی رہا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پاک اس طرح کرنا چاہیے کہ 3 مرتبہ دھویا اور پوری طاقت سے نچوڑا، پھر دھویا پھر نچوڑا، پھر دھویا پھر نچوڑا، تو اب یہ کپڑا پاک ہو گیا چاہے داغ باقی رہے۔ کیا بغیر کالر کا کپڑا پہننا سنت ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں۔ چہرے پر بہت دانے اور داغ ہے، کوئی علاج بتائیے۔ پیٹ کا علاج کرو۔ پتہ نہیں کیا لکھا ہے کہ نام کے معنی کیا ہے، یہ نام آپ نے دیے تھے۔ یہ جو نام لکھا ہے اگر سعید ہے تو سعید کے معنی نیک بخت، باقی کچھ اور ہے تو کیا ہے معلوم نہیں۔ قرآن پاک میں کچھ صورتیں مکی اور کچھ مدنی ہیں۔ ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی وہ مکی، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی، لیکن قرآن پاک میں کچھ صورت نہ مکی ہے نہ مدنی ہے، اسے کیا بولیں گے؟ ایسی کوئی صورت میرے علم میں نہیں ہے، اگر آپ کے علم میں ہو تو آپ بتاؤ۔ مکروہ تحریمی کسے کہتے؟ مکروہ تحریمی حرام کو کہتے۔ کس کو کہتے؟ حرام کو۔ فرق اتنا ہے کہ کسی چیز کی حرمت یعنی حرام ہونا قرآن پاک سے ثابت ہے تو اس کو حرام کہیں گے، حدیث پاک سے ثابت ہے تو اس کو مکروہ تحریمی کہیں گے۔ لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں کیا فرق ہے؟ لوک سبھا میں
پبلک کے ووٹوں سے جو شخص چن کر کے جاتا ہے وہ لوک سبھا کا ممبر رہتا ہے، ممبر آف پارلیمنٹ لوک سبھا کا، اور پھر ایم ایل اے اور ایم پی لوگوں سے جو آدمی ممبر آف پارلیمنٹ بنتا ہے وہ راجیہ سبھا کا ممبر رہتا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ ایک پوسٹ میں پڑھا تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 4 چیزیں بدن میں قوت پیدا کرتی ہیں: گوشت کھانا، خوشبو سونگھنا، اور کثرت سے غسل کرنا، اور سوتی کپڑا پہننا۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے۔ انگوٹھی میں جو پتھر پہنا جاتا ہے جیسے فیروزہ ہے، نیلم ہے وغیرہ وغیرہ، ایسے نام والے پتھر کو بھی کوئی تاثیر ہوتی ہے کیا؟ میں نے سنا ہے کہ اسے پہننے سے شخصیت پر بھی اثر ہوتا ہے۔ نام کی مناسبت مطابق ہر کسی کا پتھر الگ الگ ہوتا ہے۔ یہ کوئی قرآن و حدیث کی بات نہیں، لوگوں کا اپنا تجربہ ہے جو صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے، لوگوں کی بات ہے۔ باقی کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ چاہے تو مٹی میں بھی تاثیر ہے، دوا میں بھی تاثیر ہے، غذا میں بھی تاثیر ہے، تو پتھر میں بھی تاثیر ہو سکتی ہے، لیکن عقیدہ یہ ہونا چاہیے کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ پتھر کسی کا نصیب بناتا بھی نہیں ہے اور بگاڑتا بھی نہیں ہے۔ بغیر اس عقیدے کے کہ پتھر سے کچھ ہوتا ہے، آدمی پتھر پہننا چاہے تو پہن سکتا ہے، اور اگر اپنے کو ایسا لگے کہ یہ پتھر پہنوں گا تو جیتوں گا تو پھر نہیں پہننے کا۔ ہر سال حضور کا منہ مبارک دکھایا جاتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ دنیا میں کچھ مقامات ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہیں، اور ایسی چیزیں بھی ہیں جو حضور کے استعمال میں رہی، جیسے آپ کا جبہ ہے، آپ کے نالین مبارکین ہے، آپ کا استعمال شدہ پیالہ ہے، چادر ہے، جہاں ہے وہاں ہے۔ لیکن اب ایسا ہے کہ کہیں بھی آ گیا نا، جہاں پہلے نہیں تھا اب وہاں آیا۔ سوال یہ ہے کہ تم لائے کہاں سے؟ ظاہر بات ہے جن کے پاس تھا وہ دے دیں گے تم کو، سوچنے کی بات ہے۔ اگر آپ کے پاس 10 سال پہلے نہیں تھا، اب کہاں سے منہ مبارک لائے تم؟ ہم تو ایسا مانتے ہیں کہ ساری دنیا ایک طرف اور حضور کا منہ مبارک ایک طرف، نہ تم خرید کے لا سکتے اور نہ کوئی بدنصیب آدمی ایسا ہوگا جو تم کو دے دیوے کے لے جاؤ۔ اس لیے یہ اب بہت ساری جگہوں پر آ گیا ہے جس کی کوئی تاریخ اور کوئی اس کے تفصیل ملتی نہیں۔ ہونٹ کے نیچے جو بال ہیں ان کا کاٹنا کیسا ہے؟ یہ اس کو داڑھی بچہ بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ اگر یہ بال منہ میں آنے لگیں تو کاٹ لینا چاہیے، اور اگر منہ میں نہیں آتے ہیں تو رہنے دینا چاہیے۔ بومل کھانا کیسا ہے؟ میں نے پیچھے بتایا تھا کہ سمندری جانوروں میں ہمارے لیے مچھلی حلال ہے، باقی کچھ حلال نہیں۔ اب جن جانوروں کے متعلق طے ہے کہ یہ مچھلی ہے وہ حلال ہے۔ بومل کے بارے میں اتفاق ہے کہ وہ مچھلی ہے، وہ حلال ہے۔ جھینگے کے متعلق اختلاف ہے، پچھلے ہفتے بتایا تھا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارے نام کے ساتھ یہ درود پاک پیش کیا جاتا ہے کہ ہندوستان میں مالیگاؤں میں فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی؟ سب سے بڑی فضیلت یہی۔ اور دوسرے یہ کہ حضور نے فرمایا
کہ جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ مسجد میں مؤذن صاحب صفائی کرتے ہیں تو بال سر کے اور داڑھی کے اور ناخن بھی مسجد میں ملتا ہے تو اس کا کیا کریں؟ ان چیزوں کو دفن کرنا چاہیے، انسانی جسم کا حصہ ہے۔ اسی لیے مسجد میں کنگھی کرنا جس سے بال ٹوٹے اور مسجد میں گرے منع کیا گیا ہے۔ لیکن کیسا ہے کہ سر کے بال اور داڑھی کے بال خود بخود بھی ٹوٹ کے گرتے رہتے، اگر مل جائے مؤذن کو تو یہ چیزیں دفن کرنی چاہیے، نالی میں نہیں ڈالنی چاہیے۔ میں نے عمرے کا طواف مکمل کیا، جمعہ کی نماز کھڑی ہو گئی تو میں کیا کروں؟ جمعہ کی نماز پڑھ لوں پھر سر منڈواؤں یا سر منڈوا لوں پھر نماز پڑھوں؟ نماز طواف کر رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، طواف روک کر کے نماز پڑھیں گے۔ طواف مکمل کر لیا، اب بال کٹوانا ہے اور اب نماز کھڑی ہو گئی تو پہلے نماز پڑھیں گے، اس کے بعد کوئی دوسرا کام کریں گے۔